مایوس ہم کب نہیں ہوں گے؟ جب ہم پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے، اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا، اپنے ارد گرد والے لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچنا، تو پھر زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امید ہے ایک ہفتہ تو آپ پازیٹیو سوچیں گے نا انشاءاللہ؟ پازیٹیو سب سوچیں گی سب لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب سوالات کی طرف میں جا رہا ہوں جو گروپ میں آئے تھے سوال۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ محترم استاد جی، کیا خالہ یا پھپھو اپنے بھانجے یا بھتیجے کو 7 سال کی عمر کے بعد بھی اپنے ساتھ سلا سکتی ہیں؟ دیکھیں، 10 سال کی عمر میں بستر الگ کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں بچے بچی کو نماز کا حکم دینا شروع کر دیں کہ اب نماز پڑھنی ہے، اور 10 سال کی عمر میں بچے بچی کا بستر الگ کرنا۔ اس کے بعد والدہ کے ساتھ، محرم رشتوں کے ساتھ، بڑی بہن کے ساتھ سو سکتا ہے، لیکن عموماً ہم منع کرتے، علماء فقہا منع کرتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے 10 سال کے بعد، کیونکہ اس کے بعد بعض بچے 11 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، بعض 12 سال کی عمر میں، بعض 13 سال کی، 15 سال تک بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب بعض قریب البلوغ بچے ہوتے ہیں، 10 سال کے بعد بچے چیزوں کو سمجھنا، سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے بچیوں کے معاملات سامنے 11 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو رہے ہیں، مجھے خود لوگوں نے یہ بات بتائی۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ ظاہر ناسمجھ بچہ ہوتا ہے، اگر وہ قریب البالغ ہوا اور اس کے شہوت کے جذبات بن گئے، جیسے ظاہر ایک بستر میں جب ماں کے ساتھ سو رہا ہے، بڑی بہن کے ساتھ سو رہا ہے، تو چھاتی کے ساتھ لگتے ہوئے، سینے کے ساتھ لگتے ہوئے اور جسم ٹچ ہوتے ہوئے اگر اس کے اندر شہوت والے جذبات اس کے بن گئے اور اس نے شہوت کے ساتھ اپنے اس محرم رشتہ دار کو چھوا، تو شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی والدہ اس کے والد پر حرام ہو جائے گی، اس بچے کی والدہ والد پر حرام ہو جائے گی اگر وہ والدہ کے ساتھ، بڑی بہن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو گئے۔ تو اس لیے شریعت احتیاط بتاتی ہے، احتیاط، تقوی۔ احتیاط یہ ہے کہ 10 سال کے بعد بچے بچی کو مستقل رات سلانا، سوئے ہوئے بندے کو نہیں پتہ چلتا، سوئے ہوئے عورتوں کی نسبت مردوں کے اندر شہوت کے جنسی سیکس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھ کا استعمال، ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں باقاعدہ۔ یہ واقعی میں یہ ہمارے پاس کیس آئے، 11-12 سال کا بچہ، اللہ معاف کرے، سوئے ہوئے والدہ کے جسم کے ساتھ وہ کر رہا تھا، حقیقت میں سویا ہوا تھا لیکن والدہ کے جسم کے ساتھ اور پورے شہوت کے جذبات کے ساتھ۔ ظاہر ماں کو پتا چلا، ماں نے یہ بات خود بتائی۔ تو اس لیے یعنی 10 سال کے بعد مستقل، تھوڑی دیر کے لیے جیسے بچہ لاڈ پیار کر رہا ہے، 10 سال، بعض 10-11 سال کے بچے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں ان کے ساتھ لاڈ پیار ان کو سلا دے کہ ٹھیک ہے، لیکن پوری رات سلانا یا بہن کے ساتھ سونا یا پھپھو یا خالہ کے ساتھ سونا، اگر اس کے یہ والی چیزیں ہو گئی تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ شریعت نے ہمیں حلال اور حرام کی چیزیں بتائی ہیں، تو اس حرام والے ظاہر اس کے بعد اگر وہ رشتہ حرام ہو جائے گا، یہ شریعت ہے نا، مسلمان ہمیں شریعت نے بتایا کہ اس طریقے سے یہ ایسا ہو جائے گا، تو اس لیے اس حرام، تاکہ اس طرف والے معاملات نہ جائیں، اس لیے 10 سال کے بعد بچے کو، اور اسی طرح 10-11 سال کے بعد بیٹی کو بھی والد کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، چچا ماموں کے ساتھ۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، محرم رشتوں کے مسائل آ رہے ہیں اس زمن میں۔ اللہ ہم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ یقین جانی چچا کے مسائل آ رہے ہیں، چچا بھتیجیوں کے ساتھ، ماموں بھانجیوں کے ساتھ، اسی طرح وہی ماں یہ سمجھ اپنی ماموں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، 13, 14, 15 سال کی بچی ہے، دونوں جذبات میں آئے اور سگے ماموں نے برائی کرنا شروع کر دی۔ سگے ماموں نے 14-15 سال کی بھانجی کے ساتھ، صحت مند تھی، خوبصورت تھی، ینگ تھی، پاس لیٹے موبائل دیکھ رہے تھے، وہیں سو گئے، وہیں پہ جذبات بنے اور شیطان نے گڑبڑ کروا لی۔ سگے ماموں کی بات، یقین جانی میرے پاس ڈائریکٹلی کیس آئے کہ اب کیا ہوگا، چچا یہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ایون کہ بھائیوں کے معاملات یہاں تک آئے ہیں
सगे भाइयों के। तो इसलिए ये जो उलमाए कराम ना ये चीज़ें बताते हैं, ये इन सारे जो माशरे में जो चीज़ें चल रही हैं उनको सुनकर फिर ये चीज़ें एहतियात की चीज़ें बताते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे बारे में गलत चीज़ें मशहूर की जाती है, ये देखो मौलवियत के, देखें ये बाप के बारे में क्या कह रहे हैं। हर बाप ऐसा नहीं होता, लेकिन जज्बात शैतान कब किस जगह पे गालिब आ जाए नहीं पता होता। उनके माथे में पहले थोड़ा लिखा हुआ था, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि ये बंदा इस तरह, किसी के ऊपर बोर्ड नहीं लगा हुआ था। मैं खुद एक वालिद, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, छोटी बेटी को उठाते भी हैं, सारा कुछ भी करते, जो बड़ी बेटी है प्यार कर लेंगे, सर पे प्यार कर लिया, पास बिठा लिया, साथ लेटने वाली बात नहीं। शरीयत ने रोका तो रोका। शरीयत मेरी और आपकी दीन इस्लाम हमारा खैर खा है। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा। 10 साल के बाद नहीं लेटाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए प्यार किया उसने, बच्चे 10 साढ़े 10 साल का 11 साल का बच्चा, बाज़ दफ़ा नहीं होते, नहीं बालिग होते, लेट बालिग हो रहे होते, तो आपने प्यार किया, को सुला दिया, लेकिन पूरी रात मुस्तकिल ना सोए। अच्छा, अगला सवाल है कि उस्ताद जी, जैसे आजकल का पुरफितन 2 रकात 2 बहनें या 2 दोस्तें एक ही बिस्तर में सो सकती हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इस पर भी मैं अजीब बात आपको कहूं, मेरे पास ये केस भी है कि सगी 2 बहनें, इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, सगी 2 बहनें गलत मामलात में मुब्तला है। ये असल में ये जो बच्चे आजकल हम बच्चों से मना करते हैं, ये खैर चीज़ें पहले भी हो जाती थी। अब तो ये मोबाइल के अंदर बुराइयां देख देख कर सबके ऐसे अजीब व गरीब जज्बात बने होते हैं कि अल्लाह की पनाह, बस अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। सगी, मुझे खुद किसी ने यह बात बताई कि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ ये चीज़ें करती है, गलत चीज़ें। मेरी दोस्त आती हैं और ये चीज़ें करती हैं। कितनी दफ़ा एक ऐसा केस आया कि 2 लड़कियों ने, हकीकत में ये हमारे पाकिस्तान के एक शहर की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने मुझसे मसला पूछा कि भाई 2 लड़कियों ने रिश्ते तोड़ दिए कि हम एक दूसरे से शादी करेंगी। मुसलमान हैं, मुसलमानों की बच्चे, मुसलमानों के घराने में पैदा होने वाले, अंग्रेजों की, गोरों की, यूके यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों के पाकिस्तान की ये बात कर रहा हूं। और हवाई सुनी सुनाई बातें नहीं। फिर उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए कि हम शादी होगी, बाद में अल्लाह माफ़ फरमाए। हर ये 2 नंबर चीज़ें, 1 नंबर चीज़ को भी हम लोग भी पीरी मुरीदी के रास्ते पे चलते हैं, हम पीरों को फॉलो करते हैं। हमारे पीर लोग अल्लाह से जोड़ते हैं, पर्दे का, शरीयत का हुक्म समझाते हैं हमें। और वो उनको कोई पीर साहब टकरे, ना दाढ़ी ना मूछ, और कि भाई एक को कहा मेरे पास आओ और मैं आपको मर्द बनाऊंगा, आप दोनों में से एक मर्द बन जाएगी, फिर दूसरी भी औरत होगी, फिर दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे और घर वाले बार बार दबाव डाल रहे थे कि शादी करें। तो इस फकीर ने उनको मिन्नत है कि खुदा के लिए नहीं जाइएगा। एक चली गई और उसकी इज्जत लूटी गई। तो प्लीज इस बात को समझें। इस तरह के अगर किसी ने कोई इस तरह की किसी की सोच ख्यालात हैं तो उनको साथ नहीं लेटना चाहिए। लेकिन उमूमन घरों में ऐसा होता है कि नहीं, ऐसी कोई बात होती है, अच्छी तरबियत, अच्छे मामलात होते हैं, तो अगर वो 2 बहनें 2 दोस्त के साथ लेट भी जाएं, कभी उनको इस तरह की कोई ख्यालात, कोई जज्बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती, तो वो सो सकती है। अगर किसी को हो कि भाई मेरे को इस तरह के जज्बात, मेरी चीज़ें, मैं या किसी के साथ लेटते कंफर्टेबल नहीं, तो साथ नहीं लेटना चाहिए, फिर अलग ही लेटना चाहिए। यानी बिस्तर बेशक एक, कंबल कम से कम अलग होना चाहिए। जैसे डबल बेड है या एक बिस्तर है, उस पर बेशक इकट्ठे लेट जाए, लेकिन कंबल रजाई अपना अलग अलग हो। अगर क्यों किसी को दिल इत्मीनान ना हो। अच्छा, ये भी हमने देखा कि एक नहीं, मैंने बाजी के साथ, मैंने फलां दोस्त के साथ सोने, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। उससे पूछे क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ, दोस्त है, बहन है, अगर वो भी कंफर्टेबल हो तो फिर ठीक है। और अगर किसी एक को भी कोई ऐसी गलत सोच, कोई ऐसी चीज आए, तो फिर अलग होना फर्ज है दोनों का, फिर एक दूसरे के साथ सोना गुनाह वाली बात होगी। लेकिन उमूमन अगर अल्लाह ने आसानी की, सबसे बेहतर है कि 2 बहनें हों, 2 जवान बहनें हों या 2 दोस्तें हों, तो अलग अलग अगर कंबल ये चीज़ें मुयस्सर हैं तो अलग लेटना बेहतर होगा। अच्छा, अगला सवाल है कि कारी साहब, एक आज़ान एक टाइम की सुन ली तो क्या बाकी आज़ानें भी सुनना ज़रूरी है? जी, जो पहली अजान या करीब अजान जिसकी वाज़े साफ आपको आवाज़ आ रही है, वो उसकी आवाज़ आई, आपने उसका जवाब दिया, एक अजान का जवाब देना वाजिब है बस। उसके बाद सारी अजान, जैसे शहर में बहुत सारी मस्जिदें होती हैं या आजकल देहातों में भी इधर उधर से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो सब अजानों का जवाब देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक अजान का जवाब दे दिया करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا بیٹا 2.5 سال کا ہے اور بہت زیادہ ضد کرتا ہے اور روتا ہے، جتنا بھی پیار سے سمجھا لوں نہیں سمجھتا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں سے بھی تربیت کا اثر پڑتا ہے۔ میرے شوہر جب میرے بچے کو دیکھتے ہیں ضد کرتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کرو ٹھیک سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے سمجھاؤں بچے کو، میری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ اس پر ہم نے کافی باتیں عرض بھی کی ہیں، آپ پلیز، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بیانات کا، یہ جو آپ کے ویڈیوز کا، یہ چیزیں اس لیے کہ ہر بہن کو یہ فقیر ٹائم نہیں دے سکتا دنیا میں۔ اگر 1000 یا 10,000 خواتین میرے سے ٹائم لینا یا چھوٹی چھوٹی سوال، یہ جنرل سوال ہم عموماً اس لیے بتاتے ہیں کہ ایک نے سوال کیا سب کو پتہ چل جائے۔ اس پر میں نے پہلے جواب عرض کیا تھا، بہرحال آج دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے بچے کے لیے سب سے پہلے وہ یہ اصل میں یہ میں نے سمجھایا تھا، یہ وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے جب ہسبینڈ وائف کی شادی ہوتی ہے، ان کی مخصوص ملاقات ہوتی ہے، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتے ہیں بہرحال۔ اور اب اس وقت کیا کرنا چاہیے، بچے کے لیے بار بار دعائیں کریں، آخری کل تین دفعہ صبح شام پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور اللہ سے یہ بہت زیادہ دعائیں مانگے، اللہ نفس اور شیطان کے شر اس کو بچا، اس کا جو نفس ہے اس کو نفس مطمئنہ بنا، اور سورہ علم نشرح بھی بار بار پڑھ کے اس کو دم کرتی رہیں جب موقع ملے۔ اور 2.5 سال کا بچہ، میری اپنی بچی 2.5 سال کی غالباً ہے، اور بچے ضد کرتے ہیں تو کئی دفعہ دیکھا کہ اس کی امی اس کو سمجھا رہی ہوتی، نہیں بات سن رہی، تھوڑی سی آنکھیں نکالی، ڈانٹا، وہ بچی سہم جاتی ہے۔ تو تھوڑا بہت بچوں کا ہر ممکن 3 درجے 5 درجے 7 درجے پیار کرنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، اس کے بعد آنکھیں بھی نکالنا، اس کو ڈرانا بھی چاہیے کہ، اور ہلکا سا تہذیب کے دائرے میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے ہلکا پھلکا تھپڑ اس کا کان مروڑ دینا، یہ تھوڑی سی چیزیں اس کے ساتھ کیا کریں تاکہ اس کو لگے کہ بھئی میری ہر الٹی سیدھی بات مانی سنی نہیں جائے گی۔ بعض باتیں ماننی چاہیے، بعض نہیں ماننی چاہیے، تو اس کے لیے دعا بھی کریں اور ساتھ اس کو ہلکے پھلکے آنکھیں بھی دکھائیں۔ اللہ پاک بہت آسانیاں فرمائیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس دعا کو بھی جب دعا پڑھیں تو حضوری کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے۔ ایک عورت جوان عمر میں بیوہ ہو جاتی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، نہ گھر ہے نہ بیٹا، نہ کمائی کا کوئی ذریعہ، پھر بھی شادی نہیں کر رہی، اپنی ان 2 بیٹیوں کی تربیت کے لیے اپنے بھائیوں کے گھر میں رہتی ہے، بیٹیوں کو لے کر قرآن حدیث کی روشنی میں ایسی عورت کے لیے کیا فضیلت بیان کی کہ جو جوان ہونے کے باوجود اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیتی ہے۔ یہ باتیں بھی ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس کو ایسا رشتہ نہ ملے کہ جو اس کے بچوں سمیت قبول کرے، بعض ایسے رشتے مل جاتے ہیں جو بچوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں، تو اس کو ہر ممکن، اگر بچوں کے قبول کرنے والا کوئی ایسا رشتہ مل جائے تو اس کو شادی کرنی چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ اور اگر دوسری بات یہ کہ اگر وہ بچوں کے ساتھ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے تو اپنے بھائیوں کے گھر رہ کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے شادی نہیں کر رہے کہ بچے مجھے کسی اور کے حوالے کرنے پڑیں گے، تو اس صورت میں وہ اس کو اجازت ہے، شریعت میں اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ میرے 2 بچے ہیں اور میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کام سے میں اپنے بچے کو روکوں کوئی اور اس کو وہ کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے اب میری بات نہیں مانتے، جب امی کی طرف جاتی ہوں وہاں جا کر بھی بچے اگر کوئی بدتمیزی کرے تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور آج کل کے زمانے میں یہ نقصانات بھی ہیں۔ میرے جیسا بندہ جس کے سامنے بہت زیادہ ایسی چیزیں، بہت زیادہ یہ معاملات مسائل آتے ہیں تو میں منع کرتا ہوں کہ بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے، اللہ کہ بہت ہی کمال کی کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، پڑھے لکھے سمجھدار سلجھے تہذیب والے شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں، تب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں، ایک دوسرے کے اخلاق بہت اچھے، ایک دوسرے کا بہت زیادہ عزت احترام ہو، جو کہ آج کے زمانے میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ تو جب یہ چیزیں، تو پہلی بات یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہیں۔ میں نے یہ بات آج کی، میرے سامنے ایسی شکایات بھی آئی ہیں کہ چھوٹے بچے کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں دوسرے لوگ یعنی جو اس گھر کا حصہ ہے، فیملی کا حصہ ہے، وہ گالیاں سکھا رہے ہیں، باقاعدہ گالیاں سکھاتے ہیں۔ میرے سامنے وہ بچی آئی، بتایا کہ گھر کے فلاں فلاں لوگ اس کو یہ گالی سکھاتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے۔
تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو یہ بات سمجھانا چاہیے، مردوں کے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر ممکن جتنا جلدی ہو سکے جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل کر الگ الگ. آج کل جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت دلوں کے اندر حسد، نفرتیں، بغض، یہ چیزیں بہت زیادہ، لڑائی جھگڑے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایک دوسرے کے رشتے کی پہچان برقرار رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے لیے آج کل جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں، الگ رہنا چاہیے. پہلی بات، جیسے ہی اسباب وسائل ہوں تو الگ رہنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے، اسی ضمن میں انشاءاللہ میں جو عورتوں کے مسائل پہ آگے بھی بات کروں گا، کہ بہت زیادہ عورتوں کو، شادی شدہ بچوں والی عورتوں کو جا کر بہت زیادہ دن نہیں رہنا چاہیے. میکے جا کے آپ 10 15 15 20 دن رہتی ہیں خواتین، بالکل بھی غلط بات. بچوں والی، خصوصاً بچوں والی خواتین، وہ جا کے بہن کی طرف رہتی ہیں، میکے جا کے رہتی ہیں، بہن کی طرف رہ گئی، یا کسی دیرانی جیٹھانی کے گھر جا کے 15 15 20 دن بچوں کو لے جا، 2 4 بچے لے کر. یہ آج کے زمانے میں زہر ہے. تو بہرحال آپ اپنی طرف سے وہی بچوں کے لیے دعائیں کریں، بچوں پر دم کریں، ان کو سمجھائیں، اپنی طرف سے سمجھاتی بچاتی رہے کہ یہ بچہ یہ چیز غلط ہے، یہ اچھی ہے. کسی نے بتائی بھی غلط چیز ہے، اس کو آپ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ غلط چیز ہے. آواز باقی لوگوں کو آ رہی تھی؟ بعض لوگوں نے لکھا ہوا آواز کلیئر نہیں ہے. اگر کچھ لوگوں کو آ رہی ہے تو جن کو نہیں آ رہی، پھر اس کا مطلب ان کے اپنے طرف انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا. اجزاء کی ذکر قلبی کا بہت کم وقت ہوتی ہے اور دعا کی درخواست ہے. جی ایک ہوتا ہے یہ جو جن لوگوں کے پیپر ہوتے ہیں نا، تو یہ پڑھتے نہیں، کہتے دعائیں کریں. اور اسی طرح جو ذکر نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں دعائیں کریں. دعائیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کچھ کرنا بھی ہے نا، خالی دعائیں تو نہیں ہے. ذکر قلبی کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو جو اطمینان ملے گا نا، وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا. دلوں کے اندر جو سکون آئے گا. کس قسم کی غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں؟ اگر کوئی اللہ کی حدود کو کراس کرے تو، اگر کوئی اللہ پاک کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر دے تو پھر بھی معاف کر دے. یہ اب سوال پورا واضح نہیں ہے کہ کون ہسبینڈ کے لیے بات کی جا رہی ہے، کس کے لیے بات کی جا رہی ہے. سوال کو واضح کر دیں تو میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. کس طرح کی حدود؟ اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہمارا اس سے کام نہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں. اگر ہسبینڈ وائف کے لیے پوچھا جا رہا ہے تو پھر اس حساب سے کچھ اشارہ دے دیں کس طرح کی حدود سے کیا مراد ہے آپ کی نظر میں. اچھا، اگلا سوال ہے کہ میرا سوال یہ کہ اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کیا ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ دیکھ نہیں سکتی، اگر مجبوری ہو تو کیا وہ غسل دے سکتے؟ اللہ اکبر. اس میں نا ہمارے ایک مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی. یہ غسل دینے والی چیز آج کل یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جہاں غسل کرنے والا کوئی، دینے والا کوئی نہ ہو. آج کل ایسی معاملات پیش نہیں آتے. جو پیش نہیں آتے تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اختلافی مسائل، یہ جو باتیں لکھی بھی کہیں چلی بھی ہے نا، یہ اختلافی مسئلے. بہرحال کوئی عورت نکاح کے فوت ہونے کے بعد شوہر کو دور سے دیکھنا چاہے، اس کے جذبات پہ کنٹرول ہو تو وہ دیکھ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے، اختلافی مسئلے. نہ دیکھنا بہتر ہے، نہ دیکھنا بہتر ہے. باقی غسل کی ضرورت آپ کو پڑی گی نہیں، تو اس لیے اس بات کو چھوڑیں، تاکہ جو خواہ مخواہ کی چیزیں، جو ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے معاملات نہیں، تو ہم ان کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے پھر سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عالمہ کورس کریں. تو ہاں ساری تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں، کس کی دلیل کیا ہے، کون سے معاملات کیا ہیں. تو یہاں ظاہر میں وہ دلائل، وہ چیزیں پیش کروں گا تو پھر بہت مسئلے شروع ہو جائیں گے.